السلام علیکم ناظرین. یہ جو حالیہ واقعہ پیش آیا پنجاب گرلز کالج کیمپس 10 لاہور کے اندر، یہ انتہائی قابل افسوس اور شرمناک واقعہ پیش ہے. اور اس انسیڈنٹ میں میرا یہ ماننا ہے، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں دو سینیریوز سامنے آ رہے ہیں. پنجاب کالج کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، ایک ریومر ہے، ایک افواہ پھیلی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ پنجاب کالج کی فیکلٹی اور پنجاب کالج کے جو بڑے لیول کے ممبرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ طلباء اور طالبات ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. یہ جو افواہیں پھیلی ہیں یہ افواہیں نہیں، ان میں حقیقت ہے. اچھا، یہ دو سینیریوز ہیں کہ یہ معاملہ ٹروتھ ہے، ریالٹی پہ بیسڈ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فیک نیوز ہو. اچھا خیر، واللہ عالم، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ ٹروتھ ہے یا یہ ریومرز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں سچویشنز میں، دونوں معاملات کے اندر غلطی پنجاب کالج کی ہے. اس کیمپس 10 کے جو استاد ہیں، اس کیمپس 10 کی جو فیکلٹی ہے اور اس کے جو ممبرز ہیں ان کی غلطی ہے. وہ کیسے ان کی غلطی ہے؟ اتنا کریٹیکل اور اتنا سنجیدہ اور پیچیدہ معاملہ تھا. اگر پنجاب کالج کی وہ جو استاد اور فیکلٹی ممبرز اس وقت جو موجود تھے، انہیں جب اس خبر کا پتہ چلا تو بجائے اس خبر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے، اس کی تہہ تک پہنچنے کے، اس کی ریئلٹی کو جانچنے کی بجائے انہوں نے اسٹوڈنٹ کو پریشرائز کیا، اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالا اور انہیں دھمکیاں دیں. اسٹوڈنٹس بھی کون؟ وہ جو اس گرلز کیمپس کی جو بیچاری بچیاں چھوٹی 11ویں 12ویں کلاس کی، 9-10 کلاس کی، انہیں دھمکایا انہوں نے اور انہیں کہا کہ آپ نے آواز نہیں اٹھانی، اس معاملے کو دبا دو، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی آپ لوگوں نے. اگر ان میں عقل ہوتی پنجاب کالج کی اس فیکلٹی کے ممبرز میں، تو یہ اس معاملے کو بڑی سمجھداری اور بڑی عقل کے ساتھ ہینڈل کرتے. کیونکہ بغاوت جب جنم لیتی ہے تو وہ طاقت کو کچل دیتی ہے. اب انہوں نے ان سٹوڈنٹس کو دبانے کی کوشش کی، یہ معاملہ اور زیادہ کھل کے سامنے آیا. اگر یہ معاملہ پیش آیا ہے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے، اگر یہ ریپ کیس ہوا ہے تو پنجاب کالج کو چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کو میٹر بناتا، اپنی ریپوٹیشن کو بچاتا، وہ اس کی پوری ایمانداری اور پوری جسٹس کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ وہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرتا. اس سے پنجاب کالج کی ریپوٹیشن کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، بلکہ اگر پنجاب کالج اس معاملے کو ٹروتھ فلی اور ایمانداری کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرتا تو پنجاب کالج کی ریپوٹیشن میں اضافہ ہونا تھا، نہ کہ اس کی ریپوٹیشن میں کمی آنی تھی. بہرحال دوسری سچویشن، اگر یہ فیک نیوز تھی تو سٹوڈنٹس کو بجائے اس کے ان کی آواز کو دبایا جاتا، سٹوڈنٹس کو سمجھایا جاتا، انہیں ایویڈنس دکھائے جاتے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ دکھائی جاتی. ایک رسپانسیبل ادارہ اس طرح کام کرتا ہے. لیکن پنجاب کالج نے بچوں والی حرکت کی ہے، بچوں کو سسپینڈ کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، بچوں کے پیرنٹس کو دھمکایا گیا. میری ان سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ جن سٹوڈنٹس کو ٹیچرز نے، پرنسپل نے یا پنجاب گروپ آف کالجز کی کسی بھی فیکلٹی ممبر نے جن سٹوڈنٹس کو تھریٹ کیا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن روکا جائے گا، آپ کو آگے پڑھنے سے روکا جائے گا، آپ کو ایگزامز میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، آپ کو سسپینڈ کیا جائے گا، کائنڈلی میری ان سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے ایسے ٹیچرز کو، ایسے فیکلٹی ممبرز کو پبلکلی ہائی لائٹ کریں تاکہ ان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آئے. کیونکہ یہ ان کی بہت بڑی نالائکی ہے، بہت بڑی نالائکی ہے اور بہت بڑی نااہلی ہے ان کی کہ یہ سٹوڈنٹس کو بجائے اس کے کہ ایک ایویڈنس کے ساتھ چیز کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ چیز کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں، جسٹس تک پہنچیں، انہوں نے ڈکٹیٹرشپ والا راستہ اختیار کیا. پنجاب کالج نے اپنے سٹوڈنٹس کو ڈکٹیٹر بن کے دکھایا، جو کہ بہت زیادہ غلط ہے. سوشل میڈیا پہ جو نیوز آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہیں، ان کے مطابق وہ جو ہماری بہن تھی چھوٹی، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور میرے لیے بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے کہ پاکستان جیسے اسلامک کنٹری کے اندر کسی کو جسٹس ملنا بہت ہی زیادہ امپاسبل بات ہو چکی ہے. اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کے پیچھے زیادہ پاور کھڑی ہے اور جو مظلوم ہے اس کے پیچھے کم لوگ ہیں. یہ سب سے زیادہ افسوسناک اور سب سے بری بات مجھے لگتی ہے اس سسٹم کی،
کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کرنے والے کا بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کا بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو بات حقیقت ہے اس کو آپ اس کا ساتھ دیا کریں, آپ مجرم کا ساتھ نہ دیا کریں. چاہے آپ کی عزت کا سوال ہو, آپ کی ریپوٹیشن کا سوال ہو, کسی بھی چیز کا سوال ہو, آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. آپ نے کسی چیز کو غلطی سے ہائی لائٹ نہیں کرنا, کسی چیز کو آپ نے غلط ترجیح نہیں دینی. آپ نے جو پنجاب کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے, جو ہماری نوجوان نسل ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. پہلے تو میں بہت زیادہ افسوس کا اظہار کروں گا اپنے ان اسٹوڈنٹس بھائیوں سے جنہوں نے جو باہر نکلے, اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے بات کی, اس کیس کو میڈیا تک لے کے آئے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان بچوں کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے جذبات کو, ان کی کرج کو, ان کی ول پاور کو, کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اور جو اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر, جو معصوم بچے زخمی ہوئے ہیں, میں ان کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں. اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں, اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کائنڈلی پرامن احتجاج کریں, کیونکہ آپ جن کا نقصان کر رہے ہیں وہ کل کو اپنا نقصان پیسوں سے پورا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سیریس انجری ہو جاتی ہے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے, اگر آپ کو انجری ہو جاتی ہے تو آپ اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے. آپ دو سینیریوز ہیں, ریپ ہوا ہے یا ریپ نہیں ہوا. اب حقائق کیا ہے, اگر پولیس کی بات سنیں, جو بڑے بڑے پولیس کے عہدیداران اور افسر ہیں, ان کی اگر انٹرویوز اور ان کی بات سنیں تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کے کوئی پروف نہیں ہے, اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ریپ ہوا ہے اس بچی کے ساتھ. اور اگر اس کے والد اور اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ہم بات سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو کوئی انجری آئی ہے, اس کا ریپ نہیں ہوا. خیر واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, کیا ریئلٹی ہے. لیکن کیونکہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر, یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جو ریپ کا کیس آیا, یہ پہلا کیس نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پاکستان کے اندر ریپ کیسز آ چکے ہیں. اب وہ ریپ کیسز آ چکے ہیں, لیکن اب جو معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے نا, تو اس کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے, کوئی ایسا قانون پاس ہونا چاہیے, کوئی ایسی تنظیم آنی چاہیے, ایسی فورسز بننی چاہیے جو اینٹی ہیرسمنٹ ہوں, کہ کسی بچی کے ساتھ, کسی عورت کے ساتھ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو. چینج لانے کی ضرورت ہے. اب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بات اگر دب جاتی ہے یا جسٹس مل جاتا ہے, صرف ہم نے جسٹس تک نہیں رہنا, ہم نے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے ایک نظام کو چینج کرنا ہے, ایک سوچ کو بدلنا ہے, ہم نے ایک پاور لے کے آنی ہے. جسٹس ملنا ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اس دن کے بعد کبھی کوئی جرم ہی نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. نظام چینج ہو جائے, سسٹم چینج ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ اس چینج کو لانے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی, مجھے سٹرگل کرنی پڑے گی, اور میں کروں گا, اور آپ بھی کریں گے. اور ہماری جو یوتھ ہے, میں نے یہ بات ہماری ینگسٹرز کے اندر دیکھی ہے, ان بچوں کے اندر دیکھی ہے. پہلے جو میرا ینگسٹرز کے متعلق جو میرے جو نظریہ تھا, جو میری سوچ تھی, وہ ڈیفرنٹ تھی. لیکن اس معاملے کے بعد میں ٹوٹلی جو میرا پرسپیکٹیو ہے نا ہماری یوتھ کے متعلق, وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. ہماری یوتھ کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, یہ سسٹم چینج کر سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. اتنا ان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ یہ ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کر سکتے ہیں, ہر چیز بدل سکتے ہیں اس ملک کی. لیکن ہمارے بچوں کو مس گائیڈ کیا گیا, ہمارے بچوں کو غلط گائیڈ کیا گیا, ہمارے بچوں کو غلط ٹریک پہ لایا گیا, ہمارے بچوں کی اٹینشن, ہمارے بچوں کی پریورٹیز, ہمارے بچوں کی ترجیحات کو تبدیل کیا گیا, اور اس کے پیچھے ایک سازش ہے. میں اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کائنڈلی اپنی پریورٹیز کو, اپنی ترجیحات کو, اپنے مشنز کو, اپنے گولز کو سٹریٹ فارورڈ رکھیں, ڈسٹریکشنز کا شکار نہ ہوں. آپ کے اوپر اس ملک اور قوم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں, آپ کیا کر لیں گے. You have the power to change the world, change the country. آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. آپ اگر دیکھیں یہ جو معاملہ تھا, یہ اتنا بڑا, اتنا سینسٹیو کیس اگر سوشل میڈیا پہ آیا, حالانکہ اسے اتنا دبانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اسے میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ اسے کوریج مل رہی ہے, اتنا ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ ہیں. اس کی وجہ آپ کی کریج ہے, آپ کی ول پاور ہے, آپ کا پوٹینشیل ہے کہ آپ پیچھے نہیں ہٹے. کیونکہ آپ کے اندر ظلم کے خلاف لڑنے کی طاقت ہے, آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کا نظریہ ہے. اور میں سلیوٹ کرتا ہوں آپ کو, آپ کی سوچ کو,
کہ آپ کے اندر اتنی آپ کے اندر سینس ہے, آپ کے اندر اتنی اچھی اور اعلیٰ سوچ آپ رکھتے ہیں, بس آپ تھوڑے سے مس گائیڈڈ ہیں. کس نے اٹھایا اس معاملے کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پیچھے پاورز تھیں, اسٹوڈنٹس کو یہ دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا. اس کے باوجود جو اسٹوڈنٹس تھے وہ حق بات کہنے سے نہیں ہٹے, کیونکہ حق انہیں جو لگ رہا تھا, انہیں جو ٹروتھ لگ رہا ہے اسٹوڈنٹس کو, وہ وہی کہیں گے. اگر ان اسٹوڈنٹس کے اندر پاور نہ ہوتی, ان اسٹوڈنٹس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہوتی, ان اسٹوڈنٹس کو اچھے اور برے کا نہ پتا ہوتا, تو کیا یہ آواز اٹھاتے؟ انہیں ایک چیز غلط لگی, انہیں یہ بہت ہی ناقابل قبول چیز محسوس ہوئی, جو کہ ہے, میں مانتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں, ساری دنیا مانتی کہ یہ انتہائی شرمناک اور بہت غلط ہے. ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے ریپسٹ کو, جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے. آج اگر ہم ان کو پکڑیں گے, ریپسٹ کو آج ہم پکڑیں گے, تو کل ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں سیکیور ہوں گی. اگر آج ہم اپنی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے ان ریپسٹ کا اور ان مجرموں کا ساتھ دیں گے, تو کیسے ہم اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں گے؟ ہماری آنے والی نسل کو کیا پیغام جا رہا ہے, اور کیسے ہم مان لیں کہ یہ ملک سیف ہے؟ ہاؤ؟ اگر ہم مجرم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, حق کا ساتھ نہیں دیں گے, صرف اپنی عزت نفس کی خاطر, تو کیسے نظام چلے گا؟ آپ ذرا سوچیں اس بات کو. اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو جن بچوں کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں کہ سسپینڈ کر دیا جائے گا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سسپینڈ کر دیا نہیں جائے گا. آپ الٹا ان کو ہائی لائٹ کریں, جو آپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, آپ الٹا ان کو دھمکیاں دیں, ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کے مکروہ چہرے پبلک کے سامنے لے کر آئیں, انہیں نوکریوں سے برطرف کریں. یا آپ کا کیریئر خراب کرنا چاہتے ہیں, آپ انہیں نوکریوں سے برطرف کروائیں, ایسے گھٹیا سٹاف کو, ایسے گھٹیا ٹیچرز کو, تاکہ انہیں پنجاب کالج سے بھی نکالا جائے, اور ان ٹیچرز کو تاکہ اور کسی کالج میں بھی نوکری نہ ملے. ایسے گھٹیا اور ایسے نااہل اور نالائق اور کم ظرف استاد ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. امیجن کریں آپ اس بات کو, ایسے نالائق استاد. آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے تھرڈ کلاس پروفیشن کون سا ہے؟ سب سے تھرڈ کلاس جو پروفیشن پاکستان کے اندر مانا جاتا ہے نا, وہ ٹیچنگ کا پروفیشن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ اور میں نہیں ہے, اس کی وجہ وہ خود ہیں جو ٹیچر ہیں. جب انہیں جاب نہیں نہ ملتی, تو ایسے ٹیچر آپ کے اور میرے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. امیجن کریں آپ, ان بندوں کے پاس نہ کوئی سکل ہوتی ہے, ان بندوں کے پاس نہ کوئی ٹیلنٹ ہے, جو کتابیں پڑھا رہے ہیں لٹرلی وہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا رہے. امیجن کریں آپ, ایسے بندے پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو. اور میں اس بات کے قطعی خلاف ہوں. ایک تو میں کو ایجوکیشن کے بہت زیادہ خلاف ہوں, بہت زیادہ. آئی ہیٹ کو ایجوکیشن, آئی لٹرلی ہیٹ کو ایجوکیشن. اور دوسرے نمبر پہ وہ میل سٹاف جو گرلز کیمپس کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ میل ٹیچر جو گرلز کیمپس کے اندر بچیوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ کی اور میری بہنوں کو, آپ کی اور میری بیٹیوں کو جو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ ان ٹیچرز کو ذرا چیک کیا کریں. ان ٹیچرز کو آپ ذرا دیکھا کریں کہ وہ کیا چیز ہے, ان کا کریکٹر آپ دیکھا کریں, ان کی ذرا ہسٹری آپ دیکھا کریں, ان سے آپ گفتگو تو کیا کریں کہ وہ کیا ذہنیت ہے, ان کی کیا سوچ ہے, کیا وہ اس قابل ہیں کہ آپ کی اور میری بہنوں کو, آپ کی اور میرے بچوں کو, آپ کی اور میرے بھائی بہن کو پڑھا سکیں. وہ اس قابل ہیں وہ جنہیں جاب ملی ہوئی ہے. صرف اس بنیاد پہ انہیں ٹیچنگ کی نوکری ملی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے, ایک ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس, اور ان کے پاس کوئی ایسا سکل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ٹیچنگ کر سکیں. ابھی تو وہ خود ینگ ایج میں ہوتے ہیں جو پڑھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, ہماری بہنوں کو جو پڑھا رہے ہیں, آپ کی بہنوں کو جو پڑھا رہے ہیں, وہ خود ینگ ایج ہیں. وہ کیا استاد بنیں گے؟ انہیں تو وہ اپنا سبق خود نہیں آتا جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں اس ملک میں جو اگر یوتھ اگر بگڑی ہوئی ہے, اگر اس ملک میں جو خرابی ہے, اس کا قصوروار میں چند لوگوں کو ٹھہراتا ہوں. اس میں سب سے پہلے نمبر میں ان استاذہ کرام کو قصوروار مانتا ہوں جو کہ نالائق ہیں, جنہوں نے ٹیچنگ کو صرف ایک پیسے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے, جو ٹیچنگ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ادر جاب نہیں ہے, کوئی دوسری جاب نہیں ہے, کوئی روزگار کا دوسرا ذریعہ نہیں ہے. میرے بھائی, میں آپ کو میری نصیحت ہے, اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے نا اور آپ کو کہیں جاب نہیں مل رہی, تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں کہ کائنڈلی ٹیچر مت بنیے گا. آپ کائنڈلی ٹیچر نہ بنیے گا, کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہوئے ابھی کہ آپ کسی کو پڑھا سکیں. کیونکہ ٹیچر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کتاب پڑھائے. ٹیچر کریکٹر کو بناتا ہے, ٹیچر ایک سوچ بلڈ کرتا ہے, ٹیچر ایک ایسا نوجوان تعمیر کرتا ہے, ایک ایسے نوجوان کو بناتا ہے جس نے کل کو اس پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے, جس نے اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے, جس نے صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہے. ٹیچر کا یہ کام ہوتا ہے.
اگر آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ آپ ایک سبجیکٹ کو پڑھا لیں گے تو کائنڈلی آپ ٹیچر نہ بنیں جب تک آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. جب تک آپ خود اپنے کریکٹر کی گواہی نہیں دیتے تب تک آپ اس قوم کے بچوں کو نہ پڑھائیں. کائنڈلی میری انتہائی ڈیمانڈ ہے پنجاب کالج کی فیکلٹی سے اور ان ٹیچر سے جو اس کے اندر شامل ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سارا فیک نیوز ہے. ان سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ فیک ہے تو آپ اس کے ایویڈنسز سامنے رکھیں. میں نے کئی ایسے انٹرویوز دیکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اس کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ بچی کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ آپ نے پبلک کو کیا ایویڈنس دیا ہے؟ آپ نے اسٹوڈنٹس کو کیا ایویڈنس دیا ہے کہ اس ایویڈنس کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، اس بات کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ آپ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا رہے ہو جس کے اندر وہ گارڈ ہے، آپ اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب کالج کی فیکلٹی سے، یہ جو گارڈ ہے جس کو پکڑا ہے، اگر آپ اسے بے قصور کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوز فیک ہے، یہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اگر، تو آپ اس دن کی جس دن یہ واقعہ پیش ہے، جس دن کا اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، جس دن یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اس دن کی، اس سے ایک دن پہلے کی اور اس سے ایک دن بعد کی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ آپ اس گارڈ کی جو سرویلنس ہے وہ چیک کریں، گارڈ کی حرکت کو چیک کریں. آپ گارڈ کو پبلک کو دکھائیں کہ اس دن یہ گارڈ یہ حرکت کر رہا تھا، گارڈ یہاں پہ تھا. آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہو پبلک کو کہ وہ گارڈ کہاں تھا اس دن. آپ ساری بات کھل کے کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا ٹویٹ ہے پنجاب کالج کا کہ یہ فیک نیوز فیک ہے. نہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ پروف تو دے نہیں رہے ہو. پنجاب کالج والے پروف نہیں دے رہے، کوئی پروف نہیں دے رہا. جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، آپ ایک 16 سال کے اسٹوڈنٹ سے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے اسٹوڈنٹ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیا اس سے تہذیب اور کیا اس سے کس بات کی آپ توقع رکھ رہے ہیں جبکہ آپ کو 70 سال سے تمیز نہیں آئی، آپ کو 70 سال سے کوئی شرم نہیں ہے، آپ کو لحاظ نہیں ہے، کوئی آپ کو طور طریقہ نہیں پتا. آپ ایک اسٹوڈنٹ سے کر رہے ہیں کیا وہ سر پہ ٹوپیاں باندھ کے اور اوپر والا بٹن بند کر کے اور شرٹس کو اندر ڈال کے اور ہاتھ باندھ کے وہ احتجاج کریں؟ آپ ایک 16 سال کے بچے سے کیا اسے ایک جوشیلے خون سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں وہ کیسے احتجاج کرے؟ میں اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ اسٹوڈنٹس نے جو توڑ پھوڑ کی ہے میں اسے اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کیا توقع رکھتے ہیں ان سے جبکہ آپ اتنے سینئر ہو کے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں، اور جو گارڈز ہیں ان کے پنجاب کالج کے گارڈز ہیں وہ بچوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، بچوں کو زخمی کر رہے ہیں. بچے کیوں زخمی ہو رہے ہیں؟ 16 سال کے بچے، 11ویں 12ویں کے بچے کیوں زخمی ہو رہے ہیں؟ وہ کیوں زخمی ہو رہے ہیں؟ وہ آپ کو اس معاملے کو کلیئر کرنا ہوگا. یہ معاملہ کوئی آسان اور کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. یہ کیس اب پبلک میں آ چکا ہے. آپ جو اتھارٹیز ہیں اس معاملے کو سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کریں. اور جو وکٹمز ہیں، میری اس کے گھر والوں سے گزارش ہے، اگر آپ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا موقف پبلکلی پیش کریں. اگر آپ نہیں آنا چاہتے، آپ پبلک کے سامنے نہیں آنا چاہتے، تو کائنڈلی اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں جو آپ کا موقف، آپ کی بات پبلک کو بتا سکے. تو کائنڈلی یہ معاملہ جس کیفیت میں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے یہ معاملہ، اسے سارٹ آؤٹ کیا جائے اور جو مجرم ہیں انہیں سزا دی جائے. اور پنجاب کالج کو چاہیے کہ اپنی ریپوٹیشن کا سوال نہ بنائیں اس چیز کو. جو حق بات ہے وہ کہیں، کیونکہ حق بات کہنے سے ڈرنے والا ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. اور کائنڈلی اس معاملے کو سیریس لیں، اپنی ریپوٹیشن کے علاوہ اس معاملے کو سولو کریں.